اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو بے شمار اعزازات عطا فرمائے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے اس بات کا پختہ وعدہ لیا تھا کہ جب نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو تم ان پر ایمان بھی لاؤ گے اور ان کی مدد بھی کرو گے، جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں اس کا تفصیلی تذکرہ موجود ہے۔ اجتماعی وعدہ کے ساتھ ساتھ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے خصوصی عہد کا ذکر بھی روایات کے اندر موجود ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی فرمائی اور ارشاد فرمایا، یا عیسیٰ آمن بمحمد وامر من ادرکہ من امتک ان یؤمنوا بہ فلولا محمد ما خلقت آدم ولولا محمد ما خلقت الجنۃ ولا النار۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے عیسیٰ آمن بمحمد، کہ محمد مصطفیٰ جو کہ آخری نبی ہیں ان پر ایمان لائیے، وَأَمُرْ مَنْ أَدْرَكَهُ مِنْ أُمَّتِكَ، اور اپنی امت کو یہ حکم دیجئے کہ جو ان کا زمانہ پائے ان پر ایمان لائے۔ اگر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں آدم کو بھی پیدا نہ فرماتا، یعنی آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کرنے کا مقصد اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دنیا میں جلوہ گر کرنا مقصود تھا۔ تو حضرت آدم نہ آتے تو کوئی انسان نہ آتا، کوئی انسان نہ آتے تو اللہ کے حبیب بھی تشریف نہ لاتے، اور پھر میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ اگر محمد صلی اللہ تعالی وسلم نہ ہوتے تو میں جنت اور دوزخ کو بھی پیدا نہ فرماتا۔ تو اس سے بھی ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اجاگر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کس قدر جاہ و مرتبے سے نوازا ہوا ہے۔ چنانچہ تمام انبیاء کرام نے اپنے اپنے دور میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف کریمہ کا چرچا کیا، اپنے امتیوں سے آپ پر ایمان لانے کا عہد لیا اور آپ کے استقبال کے لیے لوگوں کو تیار کیا۔ بالخصوص حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتوں کے ڈنکے بجانے میں پیش ہیں۔ جب آپ آسمان کی طرف اٹھائے جانے سے پہلے دنیا میں موجود تھے تب بھی رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آمد کی وہ خوشخبریاں دیا کرتے تھے۔ قیامت کے قریب آسمان سے دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے، تب بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نائب بن کر پوری دنیا میں اسلام کی عظمتوں کے پرچم لہرائیں گے، اور جب میدان محشر میں جلوہ افروز ہوں گے تب بھی گھبرائی ہوئی مخلوق کو شفیع اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں آپ ہی بھیجیں گے۔ ہر سال 25 دسمبر کو دنیا بھر کے عیسائی کرسمس کے عنوان سے حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا جشن ولادت مناتے ہیں اور بہت ساری بےہودہ اور کفریہ رسمیں بھی پوری کرتے ہیں۔ افسوس کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد بھی اس رواداری کو بنیاد بنا کر عیسائیوں کے اس خالص کفریہ مذہبی تہوار میں شریک ہوتے ہیں اور عیسائیوں کو مبارکباد بھی دیتے ہیں، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جس عظیم الشان نبی
जिस अजीम शान रसूल की अज़मतों का प्रचार किया करते थे, आपका नाम लेने वाले, आपकी तालीमात पर अमल करते हुए उस नबी ज़मान पर ईमान लाएं और दिलो जान से उनकी ग़ुलामी करें। अगर वो बदनसीब ऐसा नहीं करते तो कम से कम नबी पाक का कलमा पढ़ने वाले आपकी कदर करें। यानी जो हज़रत ईसा को मानने वाले हैं, अगर वो ऐसा नहीं कर रहे तो कम से कम जो अल्लाह के आखिरी नबी को मानने वाले हैं, यानी जो हम मुसलमान हैं, तो कम से कम हमें तो अपने नबी की कदर करनी चाहिए। और आपका कलमा पढ़ने के बाद आपके दीन मतीन के अलावा किसी दीन का तसव्वुर भी नहीं करना चाहिए। मगर अफसोस कि दीन से दूरी के सबब मुसलमानों की एक बड़ी तादाद है, बिलखसूस हमारी जो नौजवान नस्ल है, ये दीनी तकाज़ों से ना आशना है और कुफार की मजहबी रसूमात में शरीक भी हो जाया करती है। तो ये इंतहाई गलत और ईमान को बर्बाद करने वाली हरकत है। लिहाजा हमें इससे बचना चाहिए और अपने दीन मतीन की जो एक अहमियत है, जो इसका तशख़्ख़ुस है, इसको समझना चाहिए कि हमारा दीन दीगर अदियान या दीगर अंबिया कराम या जो दीगर नबियों को मानने वाले हैं, जिन्हें अहले किताब कहा जाता है, उनके क्या अकायद हैं, उनका क्या तरीक़ाकार है, उसको हमें देखना चाहिए। और ये भी देखना चाहिए कि हमारा दीन उनके बारे में क्या कहता है, इसकी कम से कम हमें पूरी मालूमात होनी चाहिए। फिर जो हमारा दीन, जो हमारा इस्लाम, हमें जो हमारी शरीयत जिसका हमें हुक्म देती है, उसको बजा लाने में कोई हर्ज वाली बात नहीं है। लेकिन ये भी हमें देखना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा इस्लाम, हमारा दीन उन कामों को हमें मना कर रहा है जिन कामों में हम पड़े हुए हों। लिहाजा से हमें बचना चाहिए। चुनाचे अभी जो आने वाला दिन है 25 दिसंबर, इसके हवाले से कुछ गुफ्तगू होगी कि इसको हज़रत ईसा अला नबीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के बारे में ईसाई लोग जो मानते हैं आपको, वो मनाते हैं। लेकिन इसकी हमें देखना चाहिए कि कुरान और सुन्नत में इसकी क्या अहमियत है और किस तरह इसको मनाना चाहिए। तो ये हमें पता होना चाहिए। मोहतरम बुजुर्गों और प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारे मुसलमानों की एक तादाद है कि जिनका वो उनके साथ कोई हेलो हाय होती है, कोई ताल्लुक़ वास्ता होता है, तो वो भी खुशी देकर या वो ये समझ कर कि अल्लाह के नबी हैं, तो जैसे वो मतलब ये दिन मनाते हैं तो उनके साथ शामिल हो जाते हैं। तो ये इंतहाई गलत हरकत है। हमें चूँकि हम एक मुसलमान हैं और मुसलमान का पूरा एक दायराकार है, उसके मुताबिक उसने अपनी ज़िंदगी गुजारनी होती है, तो उसको समझना चाहिए और देखना चाहिए कि आया हम इनके इस मजहबी त्यौहार के अंदर शरीक हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, या हमारा इनको मुबारकबाद देना वो किस हद तक दुरुस्त है या किस तरह देना दुरुस्त है। क्रिसमस, मैरी क्रिसमस कहा जाता है, जिसका मतलब होता है मुबारकबाद देना। और इसमें जो ईसाई जो यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जो मानने वाले हैं, बकौल उनके को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, और उन पर वो जो केक वगैरह काटते हैं, उसके बारे में हमें हमारा दीन क्या कहता है। ये जो लफ्ज़ मुबारकबाद है, इस पर हमें गौर कर लेना चाहिए कि मुबारकबाद का मतलब क्या होता है। मुबारकबाद का मतलब ये होता है कि आप किसी गैर मुस्लिम को अल्लाह ताला की बारगाह में बरकत की दुआ दे रहे हैं उसे। तो ये गौर करना चाहिए कि एक काफिर जो अल्लाह ताला की ज़ात को भी सही तरीके से नहीं मानता, अल्लाह ताला की ज़ात के वाले से उसका अकीदा ठीक नहीं है, और जिस नबी के मानने का वो दावेदार है, उसकी शरीयत के मुताबिक वो पूरा नहीं उतरता है, तो उसको आप जो है वो जो एक दुआ दे रहे हैं, रहमत की दुआ दे रहे हैं या बरकत की दुआ दे रहे हैं या भलाई की दुआ दे रहे हैं, तो क्या ये एक मुसलमान का ज़मीर गवारा करता है? और वो लोग अल्लाह ताला की ज़ात और सिफ़ात के साथ जो है वो शरीक ठहराएं, कुफर करें, और अपने हमारे नबी तो दूर बात की बात है, वो अपने नबी की जो शरीयत है उस पर ही पूरा नहीं उतरते हैं, हम उनको जो है वो दुआएँ दे रहे होते हैं। तो ये इंतहाई नामुनासिब बात है। लिहाजा उनको हम इस तरह मुबारकबाद नहीं दे सकते कि जिससे उनके दीन की तरवीज होती है, जिससे उनके अकीदे की वजाहत होती है, उनके अकीदे की तरवीज होती हो, तो इस तरह हम उनको मुबारकबाद नहीं दे सकते। हाँ, सिर्फ इस हद तक तो गवारा किया जा सकता है कि अगर कोई मुसलमान जायज़ तरीके से किसी ईसाई के सामने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश पर खुशी का इजहार करे और ईसाइयों के इस त्यौहार की ताज़ीम हरगिज़ मकसूद ना हो, बल्कि किसी हद तक ये यानी यहाँ तक तो जायज़ है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत मुबारक हो, यहाँ तक कहना तो दुरुस्त है, लेकिन इससे मुराद
ان کا یہ جو تہوار ہے یہ مقصود نہیں ہونا چاہیے، یا ان کو خوشی دینا یا ان کے عقیدے کی بڑھوتری کے لیے کہنا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ صرف اس طرح اتنا کہنا جائز ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس طرح تم نبی مانتے ہو ہم بھی نبی مانتے ہیں، تو ان کی جشن ولادت مبارک، اتنا اس حد تک ہم کہہ سکتے ہیں۔ لیکن سد ذرائع کے تحت، یعنی بچنے کے لیے کہ بعض اوقات ایک جائز کام کو اس لیے کرنے سے منع کیا جاتا ہے کہ اگر اس کا اظہار کر دیا جائے تو لوگ جو وہ ناجائز کاموں میں پڑ جاتے ہیں، تو لہٰذا سد ذرائع کے تحت اس سے بھی علماء کرام جو ہے وہ منع فرماتے ہیں کہ نہیں کہنا چاہیے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے کرنے سے انسان کفر کے اندر بھی پڑ سکتا ہے۔ اس کی چند ایک مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ کفار کے کسی مذہبی تہوار کو اچھا سمجھنا اور جائز سمجھنا، یہ سمجھ کر اس کے اندر شرکت کرنا، یہ کفری علامت ہے۔ اسی طرح یا ان کے کسی مذہبی تہوار کی وقت اور ان کی شان و شوکت اور ان کی گیدرنگ کو بڑھانا مقصود ہو تو اس سے بھی کفر لازم آتا ہے۔ یا اسی طرح ان کے کسی رسم کو اچھا سمجھ کر پورا کرنا، جو رسم جو ہے وہ کفر و شرک پر مشتمل ہو، تو ان تمام صورتوں کے اندر جو ہے وہ کفر لازم آتا ہے۔ تو لہٰذا محترم بزرگوں اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں جو ہے وہ بچنا چاہیے، اور ہر نبی کے ساتھ مسلمان کا تعلق ہے، اس لیے کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ ہر نبی کو ماننا ہے۔ یعنی ہمارا دین ہمیں اس چیز کا جو حکم دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء رسل نازل فرمائے ہیں، جتنے بھی اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، ہم ہر نبی پر ایمان رکھتے ہیں، ہر رسول کو مانتے ہیں، ہر نبی کو مانتے ہیں۔ ہاں، ہر نبی اور ہر رسول کی شریعت کو نہیں مانیں گے، شریعت ہم اسی پر عمل کریں گے جو ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے۔ یعنی جو تعلیمات ہمیں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، اس شریعت پر ہم عمل کریں گے، ان تعلیمات پر ہم عمل کریں گے۔ لیکن ادب ہم ہر نبی کا کریں گے، تعظیم ہم ہر رسول کی کریں گے۔ یعنی تعظیم کے لحاظ سے، ادب کے لحاظ سے ہم ہر نبی کو مانتے ہیں اور ہم ہر لحاظ سے ان کا جو ہے وہ ادب کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں۔ یہی ہمارے دین کا جو ہے وہ حکم ہے۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انتہائی قربت ہے، یعنی آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محبت کا اظہار بھی فرمایا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ انا اول الناس بعیسی ابن مریم فی الدنیا والآخرہ والانبیاء اخوۃ للالات امہاتم شتیٰ ودینہم واحد۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا اول الناس بعیسی ابن مریم، کہ دنیا کے اندر، دنیا اور آخرت میں تمام لوگوں میں سب سے زیادہ حضرت عیسیٰ سے مجھے قربت حاصل ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ والانبیاء اخوۃ للالات، کہ تمام جو انبیاء کرام ہیں وہ سارے کے سارے اللاتی بھائی ہیں، یعنی باپ شریک بھائی ہیں، سب کا باپ ایک ہے۔ اور ودینہم، اور سب کا دین بھی ایک ہے، یعنی عقیدے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے، یا جو بیسک اور بنیادی عقیدے ہوتے ہیں ان کے حوالے سے تمام انبیاء کرام کا دین ایک رہا ہے۔ ہاں، ان کی شریعتیں مختلف رہی ہیں، ان کی جو شریعتیں تھیں، جو تعلیمات تھیں، وہ ہر رسول کی جو ہے وہ الگ الگ تعلیمات تھی، ہر نبی کی الگ الگ تعلیمات تھیں، وہ الگ تھی، لیکن دین ایک ہی تھا۔ اور اسی طرح انبیاء کرام کا جو تعلق ہے وہ بھی ایک ہی تھا کہ نبی پاک نے فرمایا کہ والانبیاء اخوۃ للالات، یعنی باپ شریک بھائی ہیں۔ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، یہ سارے کے سارے الاتی بھائی ہیں، یعنی باپ شریک بھائی ہیں، سب کے والد گرامی ایک ہیں، اور وہ حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کی ذات ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں بھی جس طرح نبی پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محبت کا اظہار فرمایا ہے، ہمیں بھی حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے ساتھ محبت ہے اور محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ اے اللہ، مجھے
اپنی آخری نبی جس کے صدقے سے تو نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا، میں اس کا امتی بننا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کو قبول فرمایا، اور جب یہودیوں نے آپ کو قتل کرنا چاہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ اور اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام آج تک زندہ ہیں، اور یہ قیامت کے آخر میں، یعنی جب قیامت کی نشانیاں، جو بڑی بڑی نشانیاں جب ان کا ظہور ہوگا، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے اس دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے، اور جب آپ آئیں گے تو آپ نبی بن کر نہیں آئیں گے، بلکہ نبی پاک صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر آئیں گے، اور اس دین اسلام کی، یعنی جو ہمارا دین ہے، جو ہماری شریعت ہے، اس کی جو ہے وہ ترویج و اشاعت آ کر کے کریں گے۔ پوری دنیا کے اندر جتنا بھی کفر ہوگا اس کو آپ ختم کریں گے، اس کو ملیامیٹ کریں گے، اور آپ اسلام کا پرچار کریں گے، اور اس وقت جتنے بھی لوگ ہوں گے ان سب کو صرف ایک ہی دین کی دعوت ہوگی، اور وہ دین اسلام کی دعوت ہوگی، اور شریعت اسلامیہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر کے گئے ہیں، اس شریعت کی جو ہے وہ دعوت ہوگی۔ اور دیکھیے کہ جب آپ تشریف لائیں گے نا تو آپ کے ماننے والے جو عیسائی ہیں، اب انہوں نے ایک صلیب کا نشان بنایا تھا، اور یہ ان کا مذہبی نشان ہے، اس کے ساتھ ان کو اتنی عقیدت ہوتی ہے کہ وہ اس کو اپنے گلے میں بھی لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں آئیں گے تو عیسائیوں کے اس صلیب کو توڑ دیں گے، اس کو کاٹ دیں گے، اور اس وقت، حالانکہ اس وقت تو حکم یہ ہے نا کہ بھئی جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ یا تو وہ اسلام کو قبول کریں یا پھر وہ جزیہ دیں، یعنی جہاں پر وہ اسلامی سلطنت کے اندر رہ رہے ہیں تو ان کے لیے حکم یہی ہے کہ یا تو وہ اسلام کو قبول کریں، یعنی اسلام کی دعوت ہے، اگر وہ اسلام کو قبول نہیں کرتے تو پھر ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ جزیہ دیں گے، یعنی ٹیکس ادا کریں گے۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے، اور اس وقت صرف ایک ہی حکم ہوگا، اس وقت ان کے لیے یہ حکم ہوگا کہ وہ اسلام کو قبول کریں۔ اگر وہ اسلام کو قبول نہیں کرتے تو ان سے ٹیکس وصول نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کو کہا جائے گا کہ پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام پھر ان کے ساتھ قتال کریں گے، جہاد کریں گے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قتال کریں گے، جنگ کریں گے، اور کوئی کافر، کوئی مشرک اس دنیا میں نہیں رہے گا، ایک ایک یہودی کو جو ہے وہ کاٹا جائے گا، یہاں تک کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اس دور میں اتنا عدل و انصاف ہوگا، اتنا عدل جو ہے وہ عام ہو جائے گا، اور لوگوں کے اندر اتنی محبت عام ہو جائے گی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مشرکوں کے ساتھ، ان یہودیوں کے ساتھ جنگ کریں گے، اور کوئی یہودی جو ہے وہ پتھر کے پیچھے چھپ جائے گا، یا درخت کی اوٹ لے لے گا، یا دیوار کی اوٹ لے گا، یعنی جہاں پر بھی چھپے گا، جس جگہ پر چھپے گا تو وہ جو جگہ ہوگی، یعنی جس کی اوٹ میں آئے گا، دیوار ہے یا پتھر ہے، تو وہ دیوار اور پتھر جو ہے وہ مسلمان کو آواز دے گا اور کہے گا ادھر آ، اور یہ مشرک میرے پیچھے چھپا ہوا، اس کو قتل کر دے۔ مخلوق کے اندر اس قدر محبت پیدا ہو جائے گی کہ انسان تو انسان کو جانوروں کے اندر بھی محبت پیدا ہو جائے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت وہ ایسا سہانا، اتنا پیارا دور ہوگا کہ اس وقت شیر، بھیڑیا، بکری ایک چراگاہ میں چریں گے، اور ایک ہی جگہ پر، ایک ہی تالاب میں جو ہے وہ اکٹھے پانی پیا کریں گے، یعنی اتنا ان کے اندر بھی جناب وہ پیار اور محبت ہو جائے گا۔ اور اسی طرح آج دیکھیں، سانپ ایک موذی جو ہے وہ جانور سمجھا جاتا ہے، اور یہ جب بھی انسان کے سامنے آتا ہے اس کو کاٹنے لگتا ہے، لیکن اس وقت اتنا عدل و انصاف ہوگا، اتنا محبت والا دور ہوگا کہ بچے سانپوں کے ساتھ کھیلا کریں گے، یعنی اتنا عام ہو جائے گا کہ بچے جو ہیں وہ سانپوں کے ساتھ کھیلا کریں گے، اور سانپ جو ہیں وہ بچوں کو تکلیف نہیں دیں گے، یعنی اس قدر جو ہے وہ ماحول سازگار ہو جائے گا، اور لوگوں کو رب تعالیٰ اتنا مال عطا کرے گا کہ لوگ اپنی زکوٰۃ لے کر بندہ تلاش کریں گے کہ میں کسی ایسے بندے کو دوں جو اس کا مستحق ہو، وہ جس کو بھی دے گا وہ بولے گا مجھے حاجت نہیں ہے،
یعنی اتنے مال کی فراوانی ہو جائے گی. آج مال کی فراوانی ہے لیکن دل کے اندر لالچ ہے اور جو حرص ہے, اور یہ انسان کو یہ ہوتی ہے کہ میں اگر اس کو دو دوں گا تو ختم ہو جائے گا. لیکن اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگوں کے اندر جو حرص والی ایک عادت ہے, یا لوگوں کے اندر جو ایک بغض, کینہ, حسد پایا جاتا ہے, یہ کیوں امیر ہو گیا ہے, یہ اس کے پاس دولت کیسے آ گئی ہے, یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی اور لوگوں کے سینے کینے سے پاک ہو جائیں گے. لوگ جو ہے وہ نیک ہو جائیں گے اور اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے وہ محبت کیا کریں گے. یعنی وہ دور ہو جائے گا. اور 45 سال تک حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام اس جہان فانی میں تشریف رکھیں گے اور پوری دنیا میں امن و امان قائم کر دیں گے. اور اس وقت جتنے بھی لوگ ہوں گے سارے کے سارے مسلمان ہوں گے, سارے کے سارے سنی ہوں گے. اور اسی شریعت مبارک کے مطابق, یعنی جس پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ یعنی جو آپ نے جو فقہ جاری کی ہوئی ہے, اسی فقہ پر جو ہے اس میں سارے کے سارے جو ہے مسلمان ہوں گے. میٹھے اور پیرس میں یہاں تک کہ نہیں کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام دنیا کے اندر بھی جس طرح ہم پر شفیع ہوں گے, ہمارے خیر خواہ ہوں گے, ہمارے بھلائی چاہنے والے ہوں گے, قیامت کے روز بھی اسی طرح آپ مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری کی پوری امت کے لیے, پوری انسانیت کے لیے جو ہے وہ آپ خیر خواہ ہوں گے. جب قیامت کا دن ہوگا اور تمام لوگوں کو جو ہے وہ کھڑا کیا جائے گا اور ہر بندہ پریشان ہوگا اور لوگ حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور جا کر عرض کریں گے کہ آپ رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ رب ذرا ہم سے حساب و کتاب کریں. حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ حضرت نوح کی طرف بھیج دیں گے. اسی طرح چلتے 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 یہ سارے لوگ جو ہیں یہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. اور اس وقت حضرت عیسیٰ بھی فرمائیں گے نفسی نفسی, مجھے تو اپنی جان کی فکر ہے. پھر ارشاد فرمایا کہ ہاں میں تمہیں ایسے بندے کی طرف رہنمائی کرتا ہوں کہ جس کی بارگاہ میں تم حاضری دو گے اور تمہاری تمنا, تمہاری خواہش پوری ہو جائے گی. اور وہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہوں گے. یعنی سارے کے سارے لوگ پھر سرکار مدینہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے یا رسول اللہ, آپ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ ہمارا رب ہم پر رحم فرمائے اور ہمارا جو حساب و کتاب شروع ہو جائے. پھر میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سجدہ ریز ہوں گے, اپنے رب کے حضور سجدہ کریں گے. اور جب سجدہ کر کے رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ اے اللہ اب اپنے بندوں کا حساب شروع کر, تو رب تعالیٰ اپنے حبیب کی بات مانتے ہوئے پھر حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا. تو یہ شان ہے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کی, اور یہ شان ہے ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی.